اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکون فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے بعض حصوں میں شدید سیلاب آیا ہے اور بے بہا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے۔ اس سیلاب کو آپ اللہ کا عذاب کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی بھی عطا فرمائے۔ بے بہا نقصان ہوا ہے، ایک ایک گھر کے کئی افراد اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ آپ نے کئی بار سنا کہ مسلمان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، جب وہ نیکی کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے
تو پھر اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، جبکہ گناہ کا جب ارادہ کرتا ہے، گناہ اس وقت تک لکھا نہیں جاتا جب تک وہ گناہ کر نہ لے، اور جب وہ خدا نہ خواستہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ کیوں آتا ہے؟ یہ عذاب اس لیے آتے ہیں جب اللہ کی نافرمانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، بلکہ پوری دنیا، کسی ملک کا آپ جائزہ لے لیں، سعودی عرب ہے، اللہ کے فضل سے بڑا امن اور بڑا سکون ہے، وہاں پر بھی مار داڑ ہوتی ہے، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں خاص طور پہ آپ دیکھیں، ان میں بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اپنے ملک پر اگر ہم نظر ماریں تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ ہمارے لیڈر آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ سیاستدان کرسی حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پلاننگ ملک کے مستقبل کے لیے ہو، ملک کے لیے بہتری کے لیے ہو، تو ملک میں امن و امان بھی ہو سکتا ہے، اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس لیے ہم پر اللہ نے عذاب مسلط کر رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیے گا، ایک بڑے مشہور ایکٹر تھے پاکستان کے، جن کا نام سلطان راہی تھا۔ اب ان کی قبر پر مزار بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بیٹے بیٹیاں وہاں پر جا کے منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کیا یہ چھوٹی اللہ کی نافرمانی ہے؟ پھر ادھر لاہور میں ہی آپ دیکھیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے نیک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، دین اسلام کے لیے بے بہا انہوں نے جدوجہد کی، بے بہا قربانیاں دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کی قبر پر لوگ خدا سمجھ کے جاتے ہیں، داتا سمجھ کے جاتے ہیں کہ یہی بیٹے دینے والے ہیں، یہی بیٹیاں دینے والے ہیں، انہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہی کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانیاں کم ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، لوگوں کا داتا زمین کے نیچے
اور میرا اور آپ کا داتا عرش پر. داتا ایک ہی ہے, رب ایک ہے, مشکل کشا ایک ہے, حاجت روا ایک ہے. اب ہم نے کئی خدا بنا لیے اور انہی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں. یہ میں نے ابھی جو قرآن پاک کے جن آیات کا تلاوت کیا نا, سورہ روم ہے, 21واں پارہ ہے. یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں نا, یہی باتیں قرآن مجید میں اللہ حکم الحاکمین قرآن پاک کی ان آیات میں فرما رہے ہیں. فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر, فرمایا چمکی خرابی خشکی اور تری میں. واہ میرے مولا کیسا نقشہ کھینچا ہے. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو انسانوں کی برائیاں نا, انسانوں کی بدعمالیاں ہیں, ان کی وجہ سے ہم ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑتے رہتے ہیں تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور میری نافرمانیاں چھوڑ دیں. اب یہ جو سیلاب آیا ہے KPK میں, اس کے حکم سے کیا وہ قادر نہیں ہے کسی اور جگہ پہ اس طرح کا پانی بھیجنے پہ؟ وہ قادر ہے. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام تھے, بیٹا نافرمان تھا, بیٹے کو کہا آ جا کشتی میں بیٹھ جا بچ جائے گا. کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, اتنا اونچا پانی کیسے آئے گا؟ پہاڑ تو شاید کوئی نہیں. یہ جہاں سیلاب آیا نا, پورے پورے پہاڑ بڑے بڑے پتھروں والے, ان کی موویز چل رہی ہیں, ریزہ ریزہ ہو کر پانی میں بکھر گیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں, اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں. نہ, ساری طاقتوں کا مالک ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے, ساری طاقتوں کا مالک ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے ان کو نا یہ عذاب دے کے ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. فرمایا زمین پر چل پھر کے دیکھو. اللہ اکبر. کہ کیسا انجام ہوا اگلوں کا جو آپ سے پہلے تھے. آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے, آسمان سے عرش والے رب نے آگ بھی برسائی. اللہ اکبر. آسمان سے اللہ نے بارش بھی برسائی. اور یہ بھی ہمارے نا بدعمالیوں کا مسئلہ ہے کہ بعض کا تو آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان میں, ہمارے شہر میں, ہمارے پنجاب میں, کہ جب فصلیں پک جاتی ہیں نا تب بارش کو ترستے ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں. اور جب فصلیں پک جاتی ہیں پھر بارش آ جاتی ہے, فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں اور آپ ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنے گروبانوں میں جنگ کر نہیں دیکھا. کیا حکومت کہتی ہے
نماز نہ پڑھا کرو. کبھی کسی حکومت نے کہا ہے تو بتلاؤ. اور میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کائنات کے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہنا سناؤ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ صدر پاکستان جناب ایوب خان نے اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ صدر ضیاء الحق نے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ صدر مشرف نے پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ نے پوچھنا تو اپنا بتا. تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، میرا پیغام آیا تھا، میرے نبی کی باتیں تیرے تک پہنچی تھیں، تو بتا تو کیا کر کے آیا ہے. میرے بھائیوں بڑی غور و فکر والی بات ہے. حکومت والوں نے بھی اپنا جواب دینا ہے، علماء نے بھی اپنا جواب دینا ہے، جاگیرداروں نے بھی اپنا جواب دینا ہے، سیاستدانوں نے بھی اپنا جواب دینا ہے. میرے بھائیوں آپ نے اور میں نے بھی اپنا جواب دینا ہے. ہم سمجھتے ہیں حکومت کو برا بھلا کہہ کے ہماری نجات ہو جائے گی. نہ میرے بھائیوں، کسی حکومت کے کبھی کسی کے وزیر نے، کبھی مشیر نے، کبھی وزیر اعظم نے، کبھی صدر نے روکا ہو کہ لوگوں نماز نہ پڑھا کرو. روکا ہے تو بتلاؤ. ہم خود نہیں پڑھتے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم اللہ کے مجرم ہیں کہ 5 مرتبہ عرش والے رب کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. جو نہیں آتے کیا وہ اللہ کے نافرمانیاں نہیں کر رہا ہے؟ اور جو آتے ہیں خوش نصیب ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. نمک کے برابر بھی نہیں ہے ان کی تعداد جو ہے. دعا کرو جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں بزرگ نوجوان چھوٹے بڑے جو نماز سے دور ہیں، اللہ نماز کے قریب کر دے. دعا کرنی چاہیے. جو چلے گئے اللہ کے پاس وہ جانے، رب جانے، اور وہ جانے جو ہیں ان کے لیے تو دعا کرنی چاہیے نا. اللہ اکبر. فرمایا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. فرمایا ان پر جن پر عذاب آیا تھا نا، ان میں سے بہت لوگ جو تھے وہ مشرک تھے. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کے سوا کسی اور کو بھی وہی صفات کا مالک سمجھے. اللہ کے نبی کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات کو ان کے برابر سمجھے. یہ مشرک کا کام ہے، مسلمان توحید پرست کا کام نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے، سمجھانے کے لیے کرتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق. مجھ سے آپ سوال کریں، کوئی سوال کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ آپ آمین اونچی آواز میں کیوں کہتے ہیں؟
میں کہوں گا آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ان کے طریقہ یہ ہے، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب جو میرے بھائی نہیں کرتے، ان میں سے اکثر سے بات ہوئی ہے، پوچھا ہے بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا۔ وہ کہاں نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا عجیب یاد آ گیا مجھے۔ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ 3 دن وہ گھر میں بیٹھے، آنے والے آتے رہے تعزیت کے لیے جو سنت کے مطابق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی توحید پرست تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے تھے۔ 3 دن بیٹھے، چوتھے دن باہر نکلے، ایک چوک میں گئے۔ ایک آدمی تھا جو ان کا بہت بڑا مخالف تھا۔ ہر شخص کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مخالفین ہیں نا وہ گھٹیا قسم کے نہیں ہونے چاہیے، ان میں بھی انسانیت ہو تو مخالفت کا بھی مزہ آتا ہے۔ اور جو نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں تو وہ اور طرح کی کرتے ہیں۔ یہ کوئی گھٹیا قسم کا مخالف تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آ کے نا کہتا ہے سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ کہا ہاں جی، اللہ کی رضا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات توجہ سے سنیے گا۔ کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ کوئی برداشت کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ سنا ہے تمہارے ابا جان فوت ہو گئے ہیں، اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں اور اس کا انجام سنیں۔ فرمانے لگے کہ عدت کا وقت گزر جائے تو میں اپنی اماں جان سے بات کروں گا، پھر جو جواب دیں گی میں آپ کو بتلا دوں گا۔ اتنی بات کر کے وہ اگلے چوک تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ بدتمیز شخص وہیں پہ گرا، وہیں پہ مر گیا، اس کی روح وہیں پر پرواز کر گئی۔ اور جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اس نے مجھے لاوارث سمجھ لیا تھا۔ جو نیک آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، دین سے محبت کرنے والا آدمی ہے، وہ لاوارث نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، فرمایا کان اکثرہم مشرکین، جو اگلوں کا انجام ہوا نا، جس کا قرآن پاک نے بھی ذکر کیا ہے، پتھر برسائے گئے اس قوم کے اندر، آگ کے شعلے برسائے گئے۔ فرمایا ان میں سے اکثر مشرک تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ۔ فرمایا تو سیدھا منہ کر، سیدھی طرف کر کے اللہ کی عبادت کر۔ اللہ اکبر۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ
من اللہ یومئذ یصدعون، فرمایا قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ وہ پھر ٹلتا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو، قبل اس کے کہ وہ عذاب آئے تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں حکومت ٹھیک نہیں ہے، اللہ ہماری حکومت کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بھی جب گئے نا رب کے پاس لگ پتا جائے گا ان کو بھی کہ اب کیا کر کے آئے ہیں، لیکن بات ہم نے حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ اب یہ ذرا قرآن پاک کا مقام سنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان سے قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بڑا ہی مزہ آتا ہے، بات کی سمجھ آتی ہے۔ ویسے قرآن پڑھتے جائیں ثواب تو اس کا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ رب کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ نا ایک نمازی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً مغرب کی، کنال ویو میں، تو جو قرات کی نا انہوں نے، اس میں دوزخ کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا اس صورت میں۔ اللہ کے نیک بندے تھے، یقین کریں وہ ایسے کر کے نہ ہلے جب امام نے وہ تلاوت کی تو سمجھ آئی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میرے اللہ کیا کہتے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، خوش نصیب ہم، اللہ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا 88 مرتبہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کیا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو توحید پرست ہو، مشرک مومن نہیں ہو سکتا۔ جو توحید پرست ہے وہ مومن ہے، اور اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ دیکھو آج کوئی جلسہ ہو، کوئی بڑا لیڈر آنے والا ہو، بڑا کوئی شیخ الحدیث، بڑا مقرر آنے والے لوگ شوق در شوق جاتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا کو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جتنا ہم سپاہی سے ڈرتے ہیں نا، نعوذ باللہ، اتنا بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنا آج کل مریم نواز نے یہ بنائی ہے نا پیرا کیا جو فورس ہے، جتنا اس سے ڈر رہا ہے انسان، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لیکن میرے بھائیوں، کام بننا ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، سمجھو اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، فرمایا سیدھی اور سچی بات کہو۔ کتنے پیارے انداز میں میرا اور آپ کا مالک ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پہلے فرمایا ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، فرمایا سچی اور سیدھی بات کرو۔ ہم ہر کام میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ میرے نا چند دن پہلے میں آ رہا تھا دفتر، تو گاڑی پنچر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پٹرول پمپ پاس تھا، رکے، اس نے کہا اس میں نا ٹیوب نہیں،
پڑے گی، اتنے پیسے لگیں گے۔ میں نے کہا ڈال دے، جتنے پیسے مانگے اتنے ہی دیے۔ کل اتفاق سے پھر وہی ٹائر پنچر ہو گیا، واپس جا رہا تھا گھر نہر کے کنارے۔ وہ جس کو دکھایا اس نے کہا وہ پہلے والے نے ٹیوب چھوٹی ڈالی تھی، صحیح ٹیوب نہیں ڈالی۔ آپ اندازہ فرمائیں کس طرح ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا ہوں، کس طرح ہمارے معاشرے میں خوشیاں آئیں کہ قدم قدم پر، جگہ جگہ پر ہم بددیانتیاں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جتنے تو نے پیسے مانگے ہیں اتنے ہی دیے ہیں، 1 روپیہ بھی کم نہیں کروایا۔ اللہ کے بندے پھر کام تو صحیح کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں پہلے والا صحیح کہہ رہا تھا کہ دوسرا صحیح کہہ رہا تھا، بہرحال اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا مجھ سے ڈر جاؤ، سچی اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر، یہی ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ قرآن کے الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا نا، اللہ کہتا ہے یہ تمہاری ہی بدعنوانیاں، بدعمالیاں ہیں اور تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو تم پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ عذاب صرف یہ نہیں کہ سیلاب آ جائے تو عذاب ہے، مال میں برکت نہ رہنا یہ بھی عذاب ہے، گھر میں تنگ دستی کا ہو جانا یہ بھی عذاب ہے، گھر میں لڑائیاں فساد یہ بھی عذاب ہے، معاشرے کے اندر قتل و غارت یہ بھی عذاب ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے اپنے کارنامے ہیں، میں تو انصاف پسند ہوں۔ اللہ کہتا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ فرمایا اگر میں تمہیں قابو کر لوں تم نکل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں، بعض بدعنوانیاں ایسی ہیں، بعض جرائم ہمارے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے طاعون کی بیماری جو ہے نا وہ انسان کو لگ جاتی ہے، جو پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ قدم قدم پر ہمارے گناہ ہیں۔ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دیکھا تو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہ حدیث ہے جس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چلو کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جن میں لوگ اختلاف کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی اتروا کے نا کہا اس کو پھینک دے، یہ تو جہنم کی آگ ہے مرد کے لیے۔ انگوٹھی پھینک دی گئی۔ آج بے شمار لوگ ہیں، اگر میں کہوں نا 80% تو غلط نہیں ہوگا، شادیوں پر اپنے داماد کو، اپنے بہنوئیوں کو انگوٹھی پہناتے ہیں، بڑی عزت سمجھتے ہیں، یا لاکٹ سونے کی زنجیر پہنا دی کہ ہم سونے کی چیزیں دے سکتے ہیں۔
جب وہ انگوٹھی جو ہے پھینکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے بعد میں کہا اٹھا لو اسے بیچ دو، پیسے کام آ جائیں گے۔ میں نے جو ہے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی اٹھا لیتا، پہنتا نہ، وہ اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دیتا یا بیچ کے وہ پیسے استعمال کر لیتا تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی اتروا کے پھینکی ہے میں کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ کیسا ایمان ہے، کیسی بات ہے۔ یہاں مجھے اور آپ کو کوئی خالص چیز ملتی ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم بھی اس معاشرے میں ہیں، پتہ نہیں ہم بھی خالص کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اور پھر اگر کوئی بحث کرے پھر لڑتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ دودھ والے سے بحث کر کے دیکھ لیں، وہ لڑنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، عرض کی سنیں محبوبہ، ایک عورت ہمارے محلے میں تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، نیک عورت تھی، لیکن بد کلامی کرتی تھی لوگوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنمی عورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایک عورت کا تذکرہ کیا، ایک اور عورت کا، فرمایا ایک اور عورت ہے، وہ عبادت تو نفلی کم کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کم کرتی ہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ اور آپ نے سنا کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے موجود ہوتے مسجد نبوی کے اندر ایک بدو آیا، آ کے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ نے جب دیکھا نا، صحابہ بڑے ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ اس کو جا کے پکڑ لیتے، اس کو مارتے، اس کو جھڑکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ واہ، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں اپنے پیر و مرشد کے۔ آج بھی کئی لوگ مسجد میں بڑی نمازیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ پنکھا کیوں چلایا ہے، لائٹ کیوں نہیں بند کی تھی، ستا ہے، یہ تیرے ابے دا گھر ہے۔ یہ مسجد جامعہ مسجد حسن بن علی اہل حدیث 30 سال ہو گئے اس کو بنی ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ کسی نمازی کو ہم نے ٹوکا ہو، روکا ہو۔ اللہ کا گھر ہے، جیسے تمہارا دل کرتا ہے کرو۔ آ کے آرام کرنا ہے، پنکھا چلاؤ، آرام کر لو۔ پڑھنا ہے، لائٹ پنکھا چلاؤ، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا نا، اس میں ایک حکمت طبی لحاظ سے بھی سائنسدانوں نے بتائی ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے وہ باتیں قرآن و حدیث میں بتا دیں جو سائنسدان قیامت تک بھی نہیں جانتے، کہ پیشاب کرتے ہوئے کسی کو روکنا بیماری لگ سکتی ہے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ جب وہ فارغ ہوا، بڑے اخلاق سے، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی کہ وہ حیران رہ گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی حیران رہ گئے کہ ہمارے پیر و مرشد کا یہ انداز۔ پھر کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کے خود بہایا اس جگہ پر۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ سے کہا پانی لا کے گرا دو۔ ہمارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے،
یہ جتنی بھی پریشانیاں نا آج کل، اللہ حکومت کو بھی ہدایت دے۔ میں ڈی سی صاحب سے کہوں گا، گجرانوالہ سے، کہ جو ڈی سی صاحب ہیں نا، مجھے اس دن قاری لطف اللہ صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈائری لکھنے والے صاحب آتے ہیں، صبح نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے غریبوں کی دکانوں پر۔ ٹھیک ہے، غریب اور امیر میں فرق نہیں ہونا چاہیے قانون کے اندر، لیکن ڈی سی صاحب ہم نے کوئی آپ کی تصویر ایسی نہیں دیکھی، کوئی آپ کا بیان ایسا نہیں دیکھا، کوئی پکڑ، کوئی چھاپا ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑا ہو۔ آپ اس طرف بھی جائیں نا، یہ غریبوں کو پکڑنا ہی نیکی ہے۔ اسلام تو سب کے لیے برابر ہے، جو غریب کے لیے ہے وہ امیر کے لیے ہے، جو امیر کے لیے ہے وہ غریب کے لیے ہے۔ یہ سارا نجائز تجاوزات کا جو مسئلہ ہے غریبوں پر ڈالے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غریبوں نے بھی اگر نجائز تجاوزات کی ہوئی ہیں ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے، لیکن امیروں کو چھوڑ کر بے شمار ایسی جگہ ہیں، پلازے ہیں، بلڈنگیں ہیں، دکانیں ہیں، لوگوں کی جو نجائز جگہ پر بنی ہوئی ہیں، اور بے شمار ایسی بلڈنگیں بھی ہیں جو نجائز جگہ پر سرکاری دفاتر موجود ہیں۔ کیا رب کو جواب دو گے؟ ڈی سی صاحب ذرا ادھر بھی جائیں، عوام کو پتہ چلے کہ آپ انقلابی شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم آپ کو داد دیتے ہیں، گجرانوالہ کے اندر صفائی کا انتظام پہلے سے بہتر ہوا ہے، دیگر معاملات بھی بہتر ہوئے ہیں، لیکن نجائز تجاوزات پر صرف غریبوں کو دھکا لگانا اور ڈنڈے سے ہانکنا، یہ ناانصافی ہے۔ قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ امیروں کی طرف کیوں نہیں گئے تھے، غریبوں کی طرف ہی گئے تھے۔ تو یہ جو عذاب آ رہے ہیں، یہ معاملات ہیں سارے میرے بھائیوں، یہ ہمارا اپنا کیا ہوا سب کرتا دتا معاملہ ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا من تولا وکفر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ترجمہ پڑھا کرو، وقت نکالا کرو۔ الا من تولا وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔ جو بے نمازی ہیں کیوں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑتے ہیں کہ نہیں موڑتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا الا من تولا وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔ کفر کا میں نے ایک شروع میں بات بتائی ہے، دوست بہت لیٹ آئے ہیں۔ یہ فلم سٹار جو سلطان رائی تھا نا، اس کی قبر پر بھی مزار بن چکا ہے، منتیں ماننی شروع ہو گئی ہیں، نذرانے چڑھانے شروع ہو گئے ہیں، دیگیں چڑھانی شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے الا من تولا وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ہی ان کا حساب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔